پاکستان کے خلاف، ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن، یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے، ٹریزن اس سے کم نہیں ہے بالکل. مجھے بتائیں نا کہ بیٹھے بٹھائے آپ یہ کہہ دیں جناب کہ یہ اپنا اپوزیشن نے سازش کی ہے، ساز باز کی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ امپورٹڈ حکومت ہے. میں پچھلی جو نشست تھی آپ کے ساتھ، میں ایس سی او کے حوالے سے جو میں بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میں باتیں بتا چکا ہوں. امریکہ میں جو جنرل اسمبلی میں جو باتیں ہوئیں، ملاقاتیں، وہ بھی بتا چکا. سو آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم، کیونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہوں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکروہ سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے. لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے 4-4.5 سال سے یہ دہائی دے رہا تھا آپ سب کو، میں پوری قوم کو میں سینسٹائز کر رہا تھا، میں باقاعدہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیازی، جس کی ہر بات بے بنیاد اپنی ذات سے اس سے تعلق ہوتا ہے. اگر اپنی ذات ہے تو اس کے لیے وہ ہر چیز کر گزرے گا، اگر اپنی ذات کی نفی ہے تو پھر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں اس کو بھی اپنی ذات کے لیے قربان کر دے گا. یہی کیا 3 اپریل کو، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے. تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اس سازش کا محور، یہ اس کا ایک سرکل، اور اس میں آپ نے ہر چیز دیکھ لی. پہلے جب 2 میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا تعلق نہیں ہے سائفر سے. مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا. لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھیانک، یہ خطرناک واقعہ جو پاکستان کے ساتھ پیش آیا، جس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان نیازی اور اس کے ٹولے کے اوپر ہے، اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اب جھول نہیں ہونا چاہیے. اور قوم کو اس کے بعد میری ذرا بات سننے پر سوالات میں آپ سے لوں گا، پلیز سب سے لے لیں، میں سب سے سوال لوں گا، آپ کائنڈلی ذرا بات سن لیجیے گا. اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اس آڈیو کی لیک ہونے کے بعد 2 دن بعد شاید ایک انتہائی دوست ملک کے سفیر مجھے ملنے آئے، اور میں نے جو فارن آفس کے وہاں پر بیٹھے تھے، زوما اور کچھ اور بیٹھے تھے، وہاں پر بات چیت ہوئی. میں نے سلام کا شکریہ ادا کیا، ان کی امداد کا سب کچھ. اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں بات کروں گا. ان سے کوئی بات ہوئی، پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کون اب اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کر سکے گا. اگر وہ دوست اور برادر ممالک ہیں تو اگر ان کا یہ رویہ ہے تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کون پاکستان کے بہتری کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے آ کے اس وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بات کرے گا؟ یہ ہیں وہ یعنی ناقابل تلافی نقصانات جو میری حکومت کو نہیں، آئندہ آنے والی دہائیوں تک یہ نقصان پاکستان کی قوم برداشت کرتی رہے گی. کون؟ ایک غریب، ایک ہاری، ایک تانگے والا، ایک یتیم، ایک بیوہ، جس کے لیے کوئی بھی منتخب حکومت یا آئینی حکومت ہوتی ہے
اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قوم کی دکھ اور درد کو بانٹے اور ایمانداری سے شبانہ روز محنت کرے اور وسائل عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کے قدموں میں نچھاور کرے. تو یہ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات جس کی تلافی جو کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں عرض کروں گا کہ اب فلڈز آئے. اب فلڈز میں کیا ہوا؟ یعنی میں بات بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا کو اس وقت وفاقی حکومت، یہ جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں تمام پارٹیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، BNP ہے، باپ ہے، MQM ہے، ANP ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تقریباً 100 ارب روپیہ وفاقی خزانے سے ہم اس اپنے کروڑوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں یا 100 ارب تک بہت جلد پہنچ جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے یہ وفاقی حکومت. اس میں سے 60 ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے. اسی طرح کمبل، بلینکٹس، اسی طرح ٹینٹس، خیمے، لاکھوں ٹینٹس ہم نے خریدے ہیں وفاق نے. صوبائی حکومتوں کے علاوہ اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو گئے. خوراک کے لیے ہم نے پیکس، لاکھوں پیکس وہ ہم نے کیے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی اور ان کے حواری سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں، ہوچے ہتھ کنڈے، ان کے ذریعے جو اپنا اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جو فنڈز دینا چاہتے ہیں، جو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بدظن کر رہے ہیں. وہی چور ڈاکو. آج اس کا بھی حساب ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے. یہ کتنی بڑی یعنی ڈس سروس ہے پاکستان کے ساتھ، کتنی بڑی ڈس سروس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتے اور ہم سب اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے، چاہے وقتی طور پر صحیح، بلوچستان کے اپنا پہاڑوں پر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، سندھ کی مہران کی وادیوں میں جو بدترین تباہی ہوئی ہے وہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے، اپنا KPK کے برف پوش پہاڑوں میں جہاں پر ہمارے بڑے خوددار غیور ہمارے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے، چاہے پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے یا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں ہے. یہ پتھر دل انسان ہے، پتھر دل